الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی جان مدنی چینل پر پیش خدمت ہے۔ یہ سلسلہ یکم ربیع الاول سے جاری ہے اور اس کی برکتیں ہم لے رہے ہیں، جیسا کہ اس کے موضوع سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ایمان کی جان، جان کائنات، جان جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک ذات اور آپ کی بہترین صفات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہترین ٹاپکس کے ساتھ اس سلسلے میں حاضری کی انشاءاللہ نیت ہے۔ ایمان کی جان یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے یو کے، یورپ، یو ایس اے اور دیگر اوورسیز کنٹریز کے لیے ہے، دیگر ہمارے ویورز، ایشیا کے ویورز کے لیے بھی یہ سلسلہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہر سلسلے کی، ہر کام کی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے نیتیں کرنی ہیں، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ علم دین سیکھوں گا، علم دین سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اہل علم حضرات سے پوچھ لوں گا، انشاءاللہ نعتیں پڑھوں گا، جھوموں گا، سنوں گا، ادب کے ساتھ سنوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھاؤں گا کہ انشاءاللہ قہقہ لگوانے سے بچوں گا، دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کی ترغیب دلاؤں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بولوں گا۔ آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس دلجوئی کی نیت سے بھی لوں گا انشاءاللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس سلسلے کے شروع میں اگر یہ شعر روز پڑھا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، جو کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تحریر فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات و صفات کے حوالے سے یہ سلسلہ ہے، اور ضمناً بہترین مدنی پھول ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، رکن شورا کی بھی تشریف آوری ہوتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کرم نوازی ہوتی ہے اس سلسلے میں، ان کے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں، آپ کی کالز ان کے لیے ہوتی ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں۔ آج بھی اسی قسم کا سلسلہ ہے، آپ کال کریں گے 0213-494-2526 پر یا 0213-494-2626، دو نمبر ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کریں تو 00922 یا +922 کو ضرور ڈائل کیجئے، پھر پاکستان کا کوڈ ملائیے۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈائل کیجئے 00922-301-26176۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کالز کو بھی ہم ہو سکا تو شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے آج کا موضوع کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Inshallah Azza wa Jal, before we start the tilawat, let's make good intentions that inshallah we're going to listen to the Quran only for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Inshallah I make the intention to do the tilawat of the Quran to please Allah Azza wa Jal, and to inshallah Azza wa Jal, according to the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to read the Quran with a beautiful voice. Inshallah we'll try to read the Quran with a beautiful voice.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، آپ نے تلاوت قرآن سنی. آج ہمارا موضوع ہے ایمان کی جان سلسلے میں موئے مبارک شریف کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں. موئے مبارک شریف کی کیا برکتیں ہیں، اس کو کیسے ہمیں اس سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل ملتا ہے، موئے مبارک کا مطلب کیا ہے، اس کی زیارت جو کرتے ہیں وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس قسم کے مدنی پھول، اور پھر ہمیں اپنے بالوں کو کیسے رکھنا ہے، یہ بھی مدنی پھول انشاءاللہ ضمناً آج امید ہے کہ ملیں گے. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے وہ مبارک گیسو مبارک کہ جن کا تذکرہ ہی ہمارے دلوں کو جھما دیتا ہے، ان کی زیارت ہماری آنکھوں کو روشن اور ہمارے دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے. ان مبارک گیسوؤں کے حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام. آئیے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو، حور بر شکار ناز پہ وارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب پیشے محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب پیشے محشر میں، سایہ افغان ہو تیرے پیار
چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو آخر حج غام امت میں پریشان شفاعت کو سدھارے گئے سو تیرا کی شفاعت کو سدھارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گئے سو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں کیسے پھولوں میں بسائے میں تمہارے گئے سو کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو سلسلہ شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سلسلہ جھوکے پڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گئے سو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو شان ہے پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شان
سنوارے گیسو تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بر شکن ناز پہ وارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ہے ایمان کی جان، یعنی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مبارک اوصاف، آپ کی مبارک کمالات کا اس سلسلے میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے برکتیں پاتے ہیں. کل ہمارا موضوع تھا نام پاک کی برکتیں، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہمارا موضوع ہے منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہ مبارک شریف، منہ فارسی میں کہتے ہیں بال کو، ہم اردو میں اسے بال مبارک بھی کہتے ہیں، بال مبارک شریف بھی کہتے ہیں، گیسو مبارک بھی کہتے ہیں، اور یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسوؤں بالوں کے لیے کہا جاتا ہے. اور ایک عاشق جو ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کے ایک ایک جز سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک عضو سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک منسوب شے سے محبت ہوتی ہے. وہ اپنے محبوب کی گلی سے بھی محبت کرتا ہے، کوچے سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے گھر کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے اس کی محبت دیدنی ہوتی ہے. اسی طرح اس کے بالوں سے بھی محبت ایک فطری تقاضا ہے. محبوب کے بالوں سے محبت نہ ہو تو کس کے بالوں سے محبت ہو؟ اور وہ بال کہ جنہوں نے شرف قربت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پایا ہو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو رہے ہوں، سبحان اللہ، وہ کیا گیسو ہوں گے، ان کے معجزات کے کیا کہنے ہوں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو کا تو ایک معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم اس سلسلے میں سنیں گے. آج موضوع ہے گیسو مبارک، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. گیسو ہو سکا تو آپ کو چینل پر بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس اگر اس کی امیجز ہوئیں تو دکھائیں گے، اور آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیارت مل جائے اور آپ بھی مبارک گیسوؤں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. تو کہیں نہیں جائیے، اسٹے ود اس، مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اور اس سلسلے میں اپنے دوست احباب کو بھی انفارم کیجئے کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بالخصوص ہمارے اوورسیز ناظرین کے لیے یہ سلسلہ ہے، آپ آ جائیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے. آپ کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 0213-494-2526، دوسرا نمبر ہے 0213-494-2626. دو نمبرز ہیں، آپ رابطہ کیجئے، اپنی کال دیجئے، اپنے تاثرات دیجئے. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیجئے، کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی بات ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کھٹکا ہے، کیجئے، یہاں پر بات کیجئے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دیا جائے، آپ کی تشفی کی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے ساتھ رکن شورا بھی ہوں گے انشاءاللہ، نگران شورا کی بھی آمد ہوگی، اور اس سلسلے کی برکتیں ہم پائیں گے. مبارک شریف کے حوالے سے اگر کچھ صحابہ کا طرز عمل بھی ہمیں سننے کو ملے، اور کیسے ادب مصطفیٰ علیہ السلام بجا لاتے تھے، کچھ پتہ چلے. He says in one of the
books that the Sahaba Kiram, the amount of love that they used to have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is, whenever the Prophet sallallahu alaihi wasallam would sit down to have his beautiful locks, or we call them locks or tresses in English, whenever he used to have them cut, the Sahaba Kiram used to gather around the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they would not let one hair fall onto the ground. They would take them in their hands, and then in some circumstances it says that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, he narrates that the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, when he went to Mina Sharif, and then after Hajj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had his hair shaven off, and he says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, he called the companions one by one, and then he started giving them the beautiful hair. So alhamdulillah, this is the love the Sahaba Ikram had for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he says that not even one hair would fall onto the ground. That's how much love they had for the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if that is the love for the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, imagine how much love they would have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. Subhanallah, mashallah. Sahaba Ikram to वो थे कि जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक चीज से मोहब्बत करते थे, आपके घर से, आपके दर से, आपके जर्रे से, आपके कूचे से, आपकी खुशबू से, आपके बालों से, आपके लिबास से, आपके जुब्बे से, आपके प्याले से, यहाँ तक कि आपके सवारी के जानवरों से मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत यकीनन जब हो जाती है तो फिर वो सिर्फ महबूब से नहीं होती है, उसकी निस्बत रखने वाली हर शय से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले बैत से मोहब्बत है तो ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है। अगर हमें सहाबा से मोहब्बत है तो ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है। हमें मदीने से मोहब्बत है तो ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि हमें उनके शहर पाक से मोहब्बत हो। क्या कहेंगे हुजूर? हमारे साथ रुकन शुरा हाजी याफूर भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनकी बरकतें भी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल निगरान शुरा ने मौजू दिया था मुबारक के हवाले से, और आज शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया ने मदनी मुज़ाकरे में भी इसका तस्करा फरमाया, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कैसी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से थी, और ये मुए मुबारक उनके नज़दीक कैसी अज़मत थी कि हुदैबिया के मकाम पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बाल मुबारक बनवाए तो एक दरख्त पर डलवा दिए सब्ज़। तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इस दरख्त के नीचे जमा हो गए और बाल मुबारक एक दूसरे से छीनने लगे। ये किताबों में लिखा है कि चपटने लगे। हजरत उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने भी चंद बाल हासिल कर लिए। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहरी के बाद जब कोई बीमार होता तो मैं इन मुबारक बालों को पानी में डिबोकर पानी मरीज को पिलाती, अल्लाह तबारक व तआला उसे सेहत अता फरमा देता। तो ये रिवायत नकल की गई है किताबों में। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से ऐसी बरकतें लिया करते थे। सुभान अल्लाह। और ये मोहब्बत का तकाजा भी है कि मुँह मुबारक शरीफ की बरकतें ली जाएं। मुँह मुबारक शरीफ की बरकतें मजीद सुनेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ मुँह मुबारक से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लिबास से, आपकी नालैन शरीफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक से, आपके इस्तेमाल के बर्तनों से सहाबा इकराम को मोहब्बत थी। और सिर्फ मोहब्बत नहीं थी बल्कि उन्हें तबर्रुक के तौर पर वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। चुनांचे हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपनी ये चादर मुबारक इनायत फरमा दें। आपने उसे वो चादर इनायत फरमा दी। सहाबा इकराम ने पूछा कि तुमने ये चादर क्यों हासिल की है? उस शख्स ने पूछने पर वजह बताई कि वल्लाह मैंने ये चादर आपसे इसलिए मांगी है कि मैं इसे अपना कफन बनाऊं। चुनांचे वही चादर उसका कफन बनी। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा था, जिसके बारे में वो कहती हैं कि ये जुब्बा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनके इंतकाल के वक्त तक रहा। इसके बाद मैंने ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहना करते थे। हम उसे धोकर मरीजों को उसका पानी पिलाते जिससे उन्हें शिफा मिल जाती है। ये मुस्लिम शरीफ
دوسری جلد کی حدیث پاک کا خلاصہ آپ کو بیان کیا گیا. پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ نہ صرف محبت کرتے تھے جبہ و دستار سے، نالین شریف سے، منہ مبارک سے، بلکہ ان کو تبرک کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مرحبا، گفتگو جاری ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. کیا بات ہے چراغ بسم اللہ. جی حضور اب حدیث شریف بیان فرما رہے تھے بخاری کی. جی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں بھر کر اپنی خوشبو میں ملا لیتی تھی. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی، نہ صرف منہ مبارک جی بلکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں سے محبت تھی، ان کے لباس مبارک سے، اور یہاں تو پسینے مبارکہ کا بیان بخاری شریف کے اندر ہے. سبحان اللہ. منہ مبارک شریف آج موضوع ہے، ایمان کی جان سلسلہ ہے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اس میں بیان کیا کرنا ہے، آپ ماشاءاللہ لے کر چلی رہے. کلام ہی آپ نے اعلیٰ حضرت والا اٹھا لیا، گیسوئے مبارک. اصل میں اس میں دونوں چیزیں ہیں، منہ مبارک اور گیسوئے مبارک کو بھی ہم مطلب اگر اس میں ساتھ لے کر چلیں. منہ مبارک کی برکتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. جی شاید واقعات کی طرف ابھی سلسلہ گیا نہیں ہے نا. جی نہیں گیا. مجھے پھر ایک سے ایک واقعات ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی جو تاریخ کا ایک قیمتی اور اہم ترین واقعہ ہے، اور بعض تبرکات والے بھی واقعات ہیں اکابرین کے، اور کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک زبان کے نیچے رکھنے کے حوالے سے جب میں قبر میں جاؤں. یہ سارے واقعات بہت ہیں، اچھے اچھے ہیں. لیکن آگے چل کے جیسے جیسے زمانہ آگے آتا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس طرف رجحان کم ہوا، بلکہ میرا خیال ہے شاید منہ مبارک کا رجحان بڑا ہے. بالکل. اور اب مطلب کہ ایک ٹھیک ٹھاک قطاریں لگتی ہیں، لائن لگتی، کیو لگتی ہیں منہ مبارک کی زیارت کے لیے. جی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ پہلے بیان کروں. یوں تو منہ مبارک کی زیارت کا موقع بعض اوقات ملا ہی کرتا تھا، کبھی کہے محفل وغیرہ میں. اچھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ منہ مبارک کی زیارت کیسے کی جاتی ہے. نارملی طور پر ہر آدمی منہ مبارک کی جیسے کہ زیارت کرتا ہے اور زیارت کر کے لوٹتا ہے. دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں جو اجتماع میلاد تھا ککوی گراؤنڈ میں، بہت پہلے کس انداز سے مجھے یاد نہیں ہے کیا ایسا ہو گیا. عموماً ہمارے اجتماع میں پبلک بہت ہوتی ہے تو یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن منہ مبارک کی تشریف آوری تھی. سبحان اللہ. اور صبح صادق کے بعد جب وہ محفل ختم ہوئی تو امیر علیہ سنت منہ مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کسی عاشق صادق کو منہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا. میں ساتھ نہیں تھا، میں ایک نارمل اسلامی بھائی تھے ہم لوگ. اس وقت میں گلزار ابھی مسجد کا ذیلی نگران تھا. اچھا. وہ مشاورتوں کی ترکیب نہیں تھی، اور ہم اپنے قافلے لے کر ککری گراؤنڈ پہنچتے تھے، لیکن اسلام میں چلے جاتے تھے. ہم اس وقت بھی زیادہ تر رکا کرتے تھے، اور فجر وغیرہ کے بعد پھر ہم اپنے طور پر نکل جائے. لیکن میں کھڑا تھا تو میں نے باپا کو باہر نکلتے دیکھا. اصل میں 92 میں نے امیر علیہ سنت کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دیتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. میں اس وقت باپا کے ساتھ چل نہیں تھا، مگر دعوت اسلامی کے کسی قافلے کے ساتھ تھا. میں چل کر مجھے اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا. تو
अमीर अहले सुन्नत ने जिस अंदाज से गुंबद खजरा और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दी, सुनहरी जालियों के रूबरू, और जिस अंदाज से पलटे, वो अंदाज मेरे ज़हन और दिल और दिमाग पर नक्श था। फिर कुछ अरसे के बाद महफिल मीलाद में इसी तरह अमीर अहले सुन्नत को मैंने देखा कि वो अंदाज जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का था, जिस अंदाज से सब्ज गुंबद की तरफ आप बढ़े थे और जिस अंदाज से आप पलटे थे, मैंने वही अंदाज मिलता जुलता सिमिलर, वही अंदाज रिक्कत कल्बी के साथ रोते हुए, मैंने वही अंदाज अमीर अहले सुन्नत का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के बारगाह में भी देखा। तो उससे मुझे बहुत मतलब कि वो, मैं आपको यूँ समझिए कि शायद 94-95 का भी अगर वाक़या बयान करो तो शायद गलत नहीं है। ये इतना पुराना वाक़या जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, तकरीबन 18-19 साल। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, अतः भाई हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि अगर कोई ऐसी मशीन हो तो वो शायद मेरे जहन के अंदर वो उस वक्त की जो रोशनी थी ना, कहीं होंगे, वो रोशनी तक मेरे जहन के अंदर महफूज है। अच्छा। कि वो मतलब इतना वो नक्श बैठा हुआ है मेरे जहन के अंदर कि किस अंदाज से वो था और कैसे बापा पलटे थे रिक्कत कल्बी के साथ। तो वहां फिर मुझे ये एक एहसास हुआ, एक अंदाजा हुआ कि जो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, अजमत और मुँह मुबारक की ताज़ीम और तौक़ीर, आ जाए महमूद भाई, कोई मसला नहीं, मुँह मुबारक की ताज़ीम और तौक़ीर के हवाले से भी ये मतलब कि एक था। तो अब उस वक्त से ये है कि जब भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की कहीं ज़ियारत का पता चलता है कि एक तो इस वक्त में मुँह मुबारक हैं, तो खुद ब खुद एक अंदर से जो है ना एक ऐसी चीज़ पैदा होती है कि यार कोई बेद भी ना हो जाए। सही। एक डर लगता है। और ये सारी कैफियतें मैंने अमीर अहले सुन्नत की महसूस की हैं। मुँह मुबारक के हवाले से जो एक जहन जो होना चाहिए, वो जहन को मैं पहले डिफाइन करना चाह रहा था ना, ताकि आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ताज़ीम, अजमत, अहमियत और कदर मंजिलत, इन तमाम का एक आशिक रसूल के दिल में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी अजमत अपनी, मतलब इसकी बरकत अपनी जगह पर है, लोग रखते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि मैं गाड़ी में लेकर जा रहा हूँ, अब मैं ये सोचूं कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, मुझे कैसे लेके जाना चाहिए? सही। मैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को अपने घर में रख रहा हूँ, मुझे कहाँ रखना चाहिए? सही। यानी मैं ऐसी, मैं कम से कम मैं अपने घर में तो ऐसी कोई जगह ढूंढूं तो नहीं मिलेगी। अच्छा। कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखूं, कहाँ कैसे रखूं, वो कौन सी ऊंचाई है? सही। कि जहाँ रखूं कि उसके बाद मैं इसके ऊपर नहीं हूँ। सही। तो इससे इतने सारे ख्यालात आदमी के दिलो दिमाग और जहन में आते हैं। फिर अगर मैं मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए हाजिरी दे रहा हूँ तो उस वक्त मेरी कल्ब की कैफियत क्या हो और मैं क्या अपने अंदर जहन रखूं कि मतलब मैं एक बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ ना, बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ, फिर नज़र झुकी हुई, चेहरे पर जैसे कि एक हवाएं उड़ी हुई हों, और वो एक शेर उस वक्त मुझे हमेशा याद रहता है, तुम्हारे तो वो ऐसा और ये नाफरमानी अपनी, तुम्हारे तो ऐसा और ये नाफरमानी अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। तुम्हारे तो ऐसा और ये नाफरमानियां अपनी, या अपनी हमें तो शर्म सी आती है तुमको दिखाने से, हमें तो शर्म सी आती है तुमको
دکھانے سے اف بے حیائیاں یہ منور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری در گزر کی ہے تجھ سے چھپا منہ تو کرو کس کے سامنے کیا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے تمہارے تو ایسا اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے مانا سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر للہ لے خبر للہ لے خبر تمہارے تو احسان یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے زمین تھوڑی سی دے مد پر اپنے کوچے میں یا رسول اللہ زمین تھوڑی سی دے مد پر اپنے قدموں میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں پر پلا پڑتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے
اسی محتاج خانے تو جب بھی آقا مدینہ راحت قلب السینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی سعادت نصیب ہو. جب لائن میں لگے ہوں نگاہیں یوں جھکی ہوئی ہوں جیسے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں, آقا کے سنہری جالیوں کی طرف جیسے کہ شرمندہ شرمندہ بن رہے ہیں, اور جب وہ گھڑی آنے لگے کہ منہ مبارک سامنے ہو, قلب سنبھل جائے, دل کی دنیا زیر و زبر ہو جائے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, زبان سے بس یہی شعر ہو, آقا ہمیں تو شرم سے آتی شرمندہ شرمندہ آنکھیں بہاتے ہوئے بھیگتی آنکھوں سے اس منہ مبارک کا قرب پاتے پاتے اپنے رب کے حضور دعا کرتے کرتے کہ ان پیاری پیاری زلفوں کا کہ ہم اسیر بن جائیں, قیدی بن جائیں, سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے کے. ہم سیاہکاروں یارب تپش محشر میں, ہم سیاہکاروں کو یارب تپش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افغان ہو کے پیارے گیسو. اور اسی طرح کاش الٹے قدموں سے پلٹے اور بس کہتا رہے سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ, سرکار مبارک کے سامنے آ کر بیٹھ جائے, فرمائے سرکار توجہ فرمائے. عموماً جن کے یہاں منہ مبارک کی جلوہ گری ہوتی بھی ہے کہ اسلام بھائی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ترکیب ہوتی ہے, اللہ توفیق دے تو وقتاً فوقتاً جب جب ذوق ساتھ دے اکیلے میں کمرہ بند کر کے بھی آقا کے منہ مبارک بلند بلند بالا مقام پر ہوں, آنکھیں بند ہو, تصور ہو کہ اس مقام پر منہ مبارک ہیں کہ بس آنکھیں اٹھ ہی نہیں سکتے اس طرح, اور خود بالکل زمین کی ایک تہ میں گہرائی میں بالکل پستی کے اندر ہے, اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کر دو زانو ہو کر آقا کے منہ مبارک کے حضور حاضر ہو, نعتیں پڑھتا رہے, توجہ مانگتا رہے, اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہے اپنی اچھی اچھی کیفیتوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ پہ دیکھیے کرم کے, فیض کے, رحمت کے کیسے دروازے کھلتے ہیں اور بڑا مطلب لطف و سرور آئے گا. تو یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ سب ذہن اس وقت بنا تھا جب میں نے امیر اہل سنت کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت سے پلٹتے ہوئے دیکھا تھا. وہ کیفیت تھی باپا پر, وہ دقت قلبی تھی, وہ رونے کا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کا انداز تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جب الٹے پاؤں پلٹ رہے تھے, مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ ہم تو بچپن سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے, فلاں مسجد میں ہم جن علاقوں میں رہتے تھے تو رخ ہمارا اگر کبھی جیسے چھوٹی بڑی راتوں میں کہیں جانا ہوتا تھا تو اسی طرح ہمارے انہی مساجد میں ترکیب ہوتی تھی, تو وہاں زیارتوں منہ مبارک کی زیارت کا بھی سلسلہ رہتا تھا. لیکن منہ مبارک کی زیارت کیسے کرنی چاہیے, اس وقت ایک منہ مبارک کی زیارت کرنے والے کی
کا ظاہری قلبی کیفیت پر تو ہم نہیں کوئی کلام کر سکتے، تو اس کا ایک اپنا ظاہری انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ انداز میں نے امیر اہل سنت کی ذات سے اس دن دیکھا تھا، بس وہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ وہ انداز ہے جو امیر اہل سنت کا مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو سبز گنبد کے سائے میں حاضری کا جو میں نے آپ کو عرض کی تجربہ ہوا تھا، زیارت کی تھی، بس مجھے وہ پہلے ہو چکے میں دیکھ چکا تھا مدینہ منورہ میں باپا کی حاضری کا انداز، تو اس کے بعد اس کو ان دونوں کے ساتھ موازنہ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا، جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے امیر اہل سنت واپسی پر، چہرے پر سنجیدگی اور ایک عشق و محبت والا ایک جو انداز ہوتا ہے وہ تھا. تو ایک اپنے طور پر یقین مانیے منہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. خود منہ مبارک میں اتنی برکت ہے کہ جہاں بھی منہ مبارک کی زیارت ہو اور آپ اپنے حسن اعتقاد کے ساتھ آپ ایک مرتبہ منہ مبارک کے یہاں حاضری دے کر دیکھیے، آپ کی قلب کی دنیا میں مدنی بھوچال نہ آ جاتا مجھے کہیے گا، مد انقلاب آئے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار کچھ مل رہا ہے، کچھ کیفیت بن رہی ہے، آپ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو دینا شروع ہو جائیں گے ہو حسن اعتقاد کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یعنی کہ جیسے مدینہ شریف میں حاضر ہونا چاہیے، ایسا تصور باندھ کے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم حاضر بارگاہ ہوا ہے. مطلب آپ دیکھیے کس اسی قسم کی مطلب کیفیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حیات ہے، جی بے شک، مطلب یہ معجزہ ہے. ہاں یہ بھی یہ آج تک دیکھا چلا آ رہا ہے، جی 1400 برس سے زیادہ گزر کے جس کے بعد منہ مبارک کی ایک منہ مبارک ہوتا تھا، وہاں مطلب کہ گنچا بن جاتے ہیں اور کئی منہ مبارک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو خیر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے تو خیر حیات النبی ہونے پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو واضح تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بے شک، میری چشم عالم سے چپ جانے والے. سبحان اللہ. تو ہماری جو چشم عالم ہے، جو یہاں کی جو نظر ہے، اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے چھپے ہوئے ہیں، اور جس سے چھپے ہوئے اس سے چھپے ہوئے ہیں، جس کے آگے ظاہر ہو جائے اس کے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، ایسی تعظیم ایسی برکت ہے منہ مبارک کی کہ ایک مشہور واقعہ، لیکن ہم خیر واقعہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کو جتنی بار سنیں اتنا اچھا ہی لگتا ہے. کہ ایک تاجر باپ تھا اور مالدار باپ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے تھے. اب والد کا ورثہ تقسیم ہونے لگا، تو ورثہ تقسیم ہونے لگا تو آدھا مال تقسیم ہو گیا. والد صاحب کے پاس جو ورثہ تھا، اس والد صاحب کے پاس والد صاحب کی ملک میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے. سبحان اللہ. اب دونوں بھائیوں میں ایک تقسیم ہوا، تو تیسرے کی باری ہے تو بڑے بھائی نے کہا کہ اب اس کو کرتے کہ اپنے اس کو آدھا کر دیتے. اب جیسے وعدہ کرنے لگے تو وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ اس کے عشق کی اپنی کیفیت ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اب کیسے کر سکتے ہیں ہم. تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ تینوں تم رکھ لو، بقیہ مال مجھے دے دو. کہ یہ تو میری سعادت کی بات ہے، لے لو سارا مال، دے دو مجھے 3 منہ مبارک. کیا بات. تو یہ تقسیم ہو گئی. بڑا بھائی دنیا کا مال لے کر چلا گیا اور وہ سعادت دارین لے کر چلا گیا. سبحان اللہ. نتیجہ یہ نکلا آگے جا کے کہ جو مال لے کر گیا تھا آہستہ آہستہ اس کا مال ختم ہونا شروع ہو گیا، اور جو منہ مبارک لے کر گیا تھا آہستہ آہستہ اس کے کاروبار میں رزق حلال برکت ہونی شروع ہو گئی. کیا بات. سبحان اللہ. اور وہ روڈ پر ایک طرح روڈ پر آ گیا اور وہ کہاں کے کہاں نکل گیا. منہ مبارک کی برکت سے اس کی دنیا اور آخرت کا تو یہ خواب میں پھر کسی نے دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عاشق صادق کے انتقال کے بعد اس کے مزار شریف کے بارے فرمایا کہ جو اس کے یہاں آ کر دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. اس کی مزار بھی مطلب کہ مرجع خلائق کوئی لوگ وہاں آنے لگے، دعائیں کرنے لگے. تو حضرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک کے تو کیا شان ہے. پانی میں صحابیہ پانی میں ڈبو کر مریضوں کو پلا دیا کرتی تھی، مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. مطلب یہ ایسی بدیہی سی اور اتنی واضح اور
اور اتنی مطلب کہ ٹرانسپیرنٹ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ کس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. گفتگو ہو رہی ہے منہ مبارک شریف کے حوالے سے, آج کچھ برکتیں پا رہے ہیں, اور ایمان کی جان سلسلے کا نام ہے. سلسلے کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد ہارون ہے. آپ کا سلسلہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مگر دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور حضور کے روح مبارک تو کیا شان ہو سکے تو اس کا دیدار کروا دے تو بندے کی عید ہو جائے مسلمانوں کی. اور ایک نعت کی فرمائش تھی کہ حضور کو ایسا انتظام ہو جائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اگر اس کی امیجز ہوں تو مدنی چینل پر بھی زیارت کروائی جائے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جدہ سے طارق اطہری بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم لوگوں پہ کہ جو مدنی چینل ہمیں مل گیا یہاں. اب یہ دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں سے رہا نہیں جاتا. ہمارے لیے دعا فرماتے کہ جلد سے جلد جو باپا مدینہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, شاید باپا کے پاس جانے سے نظر آ جائے. ہمارے لیے خاص طور پہ دعا فرماتے. کون سا مدینہ دکھاتے ہیں؟ نہیں, بات ان کی سمجھا صحیح نہیں. بات صحیح ہے, صحیح ہے بات صحیح ہے. اصل میں بات یوں مجھے یاد آئی کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں, ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے. جب وہ مدینہ شریف ان کی حاضری تھی تو بڑی مطلب کہ وہ تو یا مدینے میں یوں نور ہے, مدینے میں یہ برکت ہے, اور یہ تو جو مطلب ایک عاشق کہتا ہے وہ کہتے گئے. واپسی آنے کے بعد مجھے اس کا جملہ یاد ہے, تو وہ تو نور ہے, نور ہے, بتیاں جلتی ہیں, روشنی جلتی ہے, آپ کو نور نظر آتا ہے, وہاں تو بتیاں ہیں, اور بتیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ نور نور ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یہ ایک عاشق کا فون تھا. میں ان کی بات تو میں نے کہا کہ واقعی دیکھنے کی بات ہوتی ہے. یہ جن کا فون تھا, اللہ تعالیٰ ان کے عشق میں, ان کی محبت میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے. اور واقعی کہ ایک عاشق کی آنکھ سے مدینہ دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگوں کا فیض ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر ہوتی ہے, بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, تو اس کی جو اصل جو روح ہوتی ہے, اس کا جو ذوق, اس کی جو کیفیت, اس کا جو ایک فیضان ہوتا ہے اس کی زیارت کا, وہ اس کی آنکھ پر, اس کے قلب پر, اس کے روحیں پر طاری ہوتا ہے, جاری ہوتا ہے. اور بڑی مطلب کہ وہ سنجیدگی, درود و سلام, اور وہ جو مدینہ منورہ میں ایک عاشق کی جو کیفیت بنتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فیضان ہوتا ہے. بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. تو یہ ہوتی ہے واقعی. امیر علیہ سنت ایک عاشق صادق ہے, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور مطلب میں امیر علیہ سنت کی مدینہ, میں امیر علیہ سنت کی ادا کو یوں عرض کروں کہ امیر علیہ سنت مدینہ منورہ میں جتیاں نہیں پہنتے, چپل نہیں پہنتے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ان کا چپل نہ پہننا, یہ ان کو کس نے کہا تھا کہ چپل مت پہننا. ان کا ایک ذوق, ان کا ایک شوق, ان کی ایک محبت, ان کی ایک عقیدت, اور مدینے کی زمین سے ان کا ایک والیحانہ اور ایک وجدانہ لگا ہوا ہے, ایک وجدانی کیفیت ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب ان کا اس تپتی سورج کے ساتھ تپتی زمین پہ پاؤں رکھنے پر جو پاؤں کے تلووں سے جو گرمی چڑھے گی, وہ گرمی ان کی کیفیت کو جس سمت لے کے جائے گی اس میں, اور جو اس کیفیت کے ساتھ نہیں, کسی اور کیفیت کے ساتھ ہی صحیح, اگر وہ اس تپتی زمین پر اپنے ننگے پاؤں رکھے گا تو جب زمین اس کے اندر گرمی چڑھائے گی نا, تو اس کو مطلب کہ اس کی کیفیت کو آپ کمپیریزن نہیں کر, تقابل نہیں کر سکتے. اس کو پہنچنے والی ہر تپش اس کے عشق کو بڑھاتی ہوگی,
اور ہو سکتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی ہر تپش اس کی آزمائش کے جام کو خالی کرتی نظر آئے گی کہ یار یہ کوئی جلدی مطلب کوئی سی ہو یا ترکیب ہو جائے. کرتے ہیں سائے وہ ترکیبیں, لیکن کیفیت کی بات, اصل اور نقل میں فرق ہے. فوٹو کاپی کتنی ہی شاندار ہو, فوٹو کاپی کتنی ہی شاندار ہو, کتنی اچھی مشین کی ہو, اوریجنل ہوتی ہے. مطلب اوریجنل اور کاپی کو سامنے رکھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بولو کہ اس میں اوریجنل کون سی اور کاپی کون سی ہے. صحیح. تو اوریجنلٹی ہوتی ہے کاپی. البتہ یہ سعادت کی بات ہے کہ کسی کو بزرگوں کی کاپی کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. مجھے اس پر بڑی خوبصورت بات یاد آئی. عوارف المعارف یہ تصوف کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری کتاب ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے. اس میں ایک جگہ لکھا ہوا پڑھا تھا, اس کا مجھے خلاصہ یاد ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ جب تم بزرگوں کی حالات اور واقعات پڑھتے ہو تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, کہ یار یہ تو کہاں اور ہم کہاں. جب کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے تو تم کہاں اور ہم, یہ کہاں اور ہم کہاں, تو آدمی رک جاتا ہے. آپ فرماتے رکو مت, پڑھتے رہو, آگے بڑھتے رہو. فرماتے اگر تم ایسے نہ بھی بن سکے جیسے یہ ہیں, ان کی نقل کرتے رہو. تو ان کا نقل کرنا بھی تمہاری محبت کی وجہ سے کہ تم اسے محبت کرتے ہو. قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ ایک دے کر یہ بتایا کہ اگر نہ بھی کر سکو نا, چھوڑنے دو, چھوڑ مت دو, چلتے رہو ان کے پیچھے. یار آخری ڈبہ بھی اگر انجن کے ساتھ لگا ہو نا تو پلیٹ فارم پا ہی لیتا ہے, منزل تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب انجن سے کٹانا نہیں چاہیے. Amir Ahl Sunnat talks about blessing of Durood Pak, about a person from Bani Israel, that he used to wear the clothes like Musa alayhi salam, he used to walk like Musa alayhi salam, and when he passed away, Allah Ta'ala, before he passed away, granted him Iman as well. So I said, when you were mentioning about, when you go to Medina Sharif, what kind of emotions you're supposed to have. I know a person, when he went to do the ziyarat of the Mu'e Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his emotions were such that he knew that he is going to see the beautiful hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Mu'e Mubarak. Whatever dua he will make, Allah Ta'ala will grant his dua. 12 years he didn't have any children, but because he went to the Mu'e Mubarak, did the ziyarat, made the dua in the court of the Mu'e Mubarak, after 12 years Allah Ta'ala gave him a beautiful son. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب قبولیت دعا کا ایک اہم ترین وہ لمحہ ہے, ایک وقت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی منہ مبارک پر, اصل میں اس کی ایک وجہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. بزرگوں کے چہرے کو دیکھو تو کیفیت تبدیل, وہ کیفیت جو ہے نا وہ آپ اس میں انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بھول کر صرف اس کی توجہ اس دعا پر ہوتی ہے, دعا جس سے مانگی جائے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو جیسے کعبے کو دیکھتے ہیں تو حدیث صراحت ہی موجود ہے کہ جو کعبے کو پہلی نظر سے پہلی بار کعبے کو پہلی نظر پہ جو دعا کرے گا دعا قبول ہوگی. تو اس پہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے نا. تو انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اس کی جب توجہ خالص اس ذات مبارک رب تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف چلی جاتی ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے, تو وہ دعا کے قبول ہونے کے یہ اسباب بڑھا دیتی ہے. جیسے کہ وہ کسی کتاب میں میرے پاس احسن الویام ہے یا کسی اور کتاب میں کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا, دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت کے نبی نے جب اس کو ملاحظہ کیا کہ وہ دعا کر رہا ہے قبول نہیں ہو رہی, تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا وہ دعا پورا کر دیتا. تو غیب سے آواز آئی کہ ہم آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. دعا یہ ہماری بارگاہ میں کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. تو جا کر اس کو بتایا گیا ہے کہ تو دعا دل اس طرح کر کہ تیری توجہ بھی دعا میں رہے. جب اس کی توجہ دعا میں گئی تو اس کی دعا بھی قبول ہو گئی. تو یہاں توجہ کی بات ہوتی ہے, کیفیت کی بھی بات ہوتی ہے, اور اس لمحے اور وقت کی بات ہوتی ہے. عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے, برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو یوں منہ مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہو, دعا یہاں بھی قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی. So you have to have that belief inside your heart as well. کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے بالکل, انسان اور بڑی امیدیں بن جاتی ہے نا. ماشاءاللہ حسن اعتقاد کی بات ہے. اور اصل میں سارا میٹر جو ہے نا, ہم جو جشن ولادت مناتے ہیں, ہمارا یہ جو سلسلہ ہے,
یہ سب کے سب ہے نا اس میں حسن اعتقاد کا بڑا قدر مشترک ہے یہ. عمل دخل ہے. حسن اعتقاد والوں کو بہت کچھ ملتا ہے, ان کے گھروں میں برکتیں, ان کے گھروں میں بہاریں آ جاتی ہیں, ان کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے. اور جو تذبذب میں ہوتے ہیں, وسوسوں میں ہوتے ہیں کہ یہ کیوں, ایسا کیوں, یہ کیسے ہو رہا ہے, ویسا کیسے ہو رہا ہے, ایک مرتبہ میرے آقا کی جشن ولادت کی روشنی گھر میں کر کے دیکھو, تمہارے اندر باہر سب روشن روشن ہو جائے گا یار, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. سنت دامت برکاتہم عالیہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا, باپا کی منہ مبارک کی زیارت کا آپ نے فرمایا, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ منہ مبارک تشریف فرما ہو تو پھر کیسا ادب آداب کیسا ہونا چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے آستانے شریف پر بہت پہلے حاضری کا جب شرف ملا تو وہ ایک الماری سی تھی, اوپر گرین کلر کی الماری تھی, اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ برائے کرم اس الماری کی طرف پیچھ نہ کریں, اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف تشریف فرما ہے. اور ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہیں, ادب آداب حسن اعتقاد جو آپ فرماتے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ امیر علیہ سنت کا انداز. آپ نے انداز کی بات کی, انداز آپ نے بتایا نہیں کہ وہ حاضری کا انداز کیا تھا, منہ مبارک شریف کچھ جھلک آپ نے دی. میں نے وہی کہا نا کہ بہت زیادہ والہانہ رو رہے تھے. میں باہر تھا. اچھا. اور جو زیارت تھی وہ ایک مکتب نما جیسے بنا ہوا تھا نا, اس میں اب میں اندر تو نہیں ہوا, میں چل نہیں ہو سکا تھا. اچھا. میں بس بیسی پوزیشن ہی نہیں تھی, یا پوزیشن تو خیر یہاں نہیں کہیں گے, یہاں تو بات صرف کرم کی ہوتی ہے. پوزیشن سے کوئی آگے نہیں بڑھتا, جو بھی آگے بڑھتا ہے کرم سے بڑھتا ہے. بزرگوں کا قرب کرم سے ملتا ہے, پوزیشن سے نہیں ملتا. جو پوزیشن کی بنیادوں پر آگے بڑھتے ہیں وہ بس کیا آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنا ہو تو کرم کی بنیادوں پر بڑھنا چاہیے. قرب کرم کے ذریعے ملے نا, وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ بھی کرم ہی تھا کہ یہ زیارت نصیب, لیکن میں ان کے ساتھ وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں یہ زیارت کی ترکیب تھی. تو ہم باہر تھے, جیسے اسلام میں عام طور پر کھڑے ہوتے ہیں, باپا باہر نکل رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے منظر یاد ہے جس طرح باہر نکلا, تو اس پہ میں وہ قیاس کر رہا تھا. اب حدیث اور آیت تو ہے نہیں. دو باتیں مجھے یہاں پہ بہت اچھی لگی, ناظرین نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے زیارت منہ مبارک شریف کی زیارت کے ساتھ ایک تو حاضری مدینہ کو ملا کر اس کے آداب کو سمجھایا, دوسرا پھر ایک عاشق صادق جس کو لوگ دنیا بھر سے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر, ان کی ایک پوری سیرت کھلی ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عشق, ان کا سوز, ان کا گداز دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے ان کی مثال دی. یہ دونوں چیزوں کو جب ملایا تو ایک ایسا مطلب وہ بن گیا کہ منہ مبارک شریف کا ادب کیسا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اور ان کی سیرت سے ایک بہت واضح طور پہ بیان ہو گیا کہ کس طرح ہمیں منہ مبارک شریف کا معاملہ رکھنا چاہیے, گھر میں کیسے کرنا چاہیے. آپ نے اس کی بھی کچھ جھلک دی کہ گھر میں اپنا مطلب جیسے گھر میں رکھتے ہیں تو پھر اس میں بھی بے ادبی کا عنصر بعض اوقات ہو جاتا ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اسی کمرے میں اور ایک الماری میں منہ مبارک شریف تشریف فرمائیں, تو اب وہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پھر جب منہ مبارک شریف گھر میں رکھا ہے تو پھر اس کا الگ کمرہ ہو, پھر وہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو, تو مدینہ مدینہ. اب جیسے یافر بھائی نے نشاندہی کی نا باپا کے آستانے مبارک میں منہ مبارک کی جو تشریف فرماتے, یہ اس مقام پر تھے کہ اس کے اوپر کوئی منزل نہیں تھی, اور اس الماری میں اس جگہ پر تھے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی جاتی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ عشق و محبت والے انداز کی بات ہوتی ہے. اب آپ باپا کی بات ہے, میرے نزدیک امیر علیہ سنت ہے نا, وہ شریعت مطالعہ پر عمل کرنے, سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے, سیرت صحابہ پر کس طرح عمل کیا جائے, اور اولیاء کرام کی ارشادات پر اور بالکل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات پر کس طرح عمل کیا جائے, یہ مجموعی طور پر میں عرض کر رہا ہوں. اس کے لیے میرے نزدیک اس وقت جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے نہیں اس لیے کہ میں مرید ہوں, اگر چلو میں مرید ہوں, کیا اس میں اللہ کا شکر ہے, تو مرید پر لازم بھی ہاں, تو مطلب یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. صحیح. دیٹ ٹائم امیر علیہ سنت, he is the one of the icon of کیا کہیں گے اسلامک شریعت کی جو ایجوکیشن ہے, اس کے متعلق یہ آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں. میرے لیے سنت he is the one of the icon, رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور بہت مطلب یہ ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں. تو بے کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری
ایسا موضوع ہو اور اگر اس میں کہیں امیر اہل سنت کی سیرت کا پہلو سامنے آتا ہو نا تو بالکل اس کو بیان کرنا چاہیے. اور مطلب میں تو اس وقت کی بات بیان کر رہا ہوں جس وقت مطلب کہ مطلب یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم تو دور کھڑے ہوئے تھے میدان کے اندر, وہ اسلام میں کھڑے تھے, کوئی آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا. تو اس وقت کی وہ کیفیتیں یاد ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آج تک اس امت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ پوری برکتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اور ہر دیکھنے والے کے لیے یہ مطلب کہ مدنی نظارہ موجود ہے کہ کل کا ایک بال آج کے کئی بال بن چکے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بال توڑ کر آپ سبیوں رکھ دو, یہ ختم ہو جائے گا, یہ مطلب ختم ہو جائے گا, اس کا ہونا کچھ بھی نہیں, صدیوں سالوں بھی نہیں رہ سکتا, کچھ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک, پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک حج کے بعد یہ اس طرح مطلب کے موقع پر سر مبارک صاف کروانا, حلق کروانا, پھر صحابہ میں تقسیم ہونا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب انہوں پہلے صحابی ہیں انصاری کہ جن کے ہاتھوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سب سے پہلے آئے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسے تقسیم کر دو. تو یہ بال مبارک کا تقسیم ہونا, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بال مبارک پر اس طرح والہانہ ان کی تعظیم کرنا, نچھاور ہونا, پھر یہ بڑھتے رہنا امت تک پہنچنا. آج تک الحمدللہ عز و جل کہہ سکتے کہ شاید ہو سکتا ہے واللہ علم ہزار لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول کے پاس, دنیا بھر میں عاشقان رسول کے پاس منہ مبارک کی جلوہ گری ہو. اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم اور اسے محبت کرنے کی توفیق نصیب. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو. یہ وہ حج کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کروایا, گویا یہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے آگے بڑھایا کہ غم امت میں پریشان تھے, کیا ہوگا میری امت کا, دعائیں کیا کرتے تھے. تو اس شفاعت کے لیے ایک سہارا بنا دیا کہ اس کی برکتیں لوٹتے جاؤ, اس کا ادب کرتے جاؤ, اس کے سامنے دعائیں کرتے جاؤ, اور گویا ہماری شفاعت کا سامان ہوا. There are many instances as well where like if people have doubts in the Muh Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there are many stories that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's Muh Mubarak is always being shadowed by a cloud overhead. So the Muh Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those people who had doubts in it, that this is just a normal hair, there's nothing ma'azallah, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں ہے, جی کیا دلیل ہے؟ Yeah, what answers have you got? And this person, he says that I used to take the Muh Mubarak outside my house, and as soon as I used to take it outside the house, even though there were no clouds there, the clouds would come and they would shadow the Muh Mubarak of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کام ہے کہ وہ دلیل لائے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے, ہمارے اور کام نہیں ہے. ہم اس کو دلیل دینے سے اچھا نہیں کہ اتنی دیر سرکار کے منہ مبارک کے حاضر ہو کر درود شریف پڑھتے رہے اور اس کو بھی کہتے ہیں آپ بھی درود شریف پڑھو. تو دلیل کی حاجت نہیں ہے, اور دلیلیں ہر جگہ مانگی بھی نہیں جاتی. محبت اور پیار کے ساتھ ایک چیز قبول کی جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑا دلیل کے بارے میں اس طرح کا ایک واقعہ, بڑا عبرت والا واقعہ, اس میں عبرت بھی ہے اور اس میں بہار بھی ہے کہ ایک سید زادی آقا زادی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی. یہ بہت غربت کے عالم میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی مالدار کے یہاں پہنچی اور اس سے کچھ مدد طلب کی. تو مالدار یہ دولت کے نشے میں مست تھا. اس نے کہا میں سید زادی ہوں, میری کچھ مدد کرو. تو اس نے کہا کہ تم سید زادی ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ مطلب یوں کہ میں اس طرح نہیں مانتا, مجھے کو ثابت کرو کہ تم سید ہو. خیر وہ بیچاری دل چھوٹا کر روتی ہوئی نکل گئی باہر. ایک مجوسی تھا, ان سے انہوں نے ارشاد فرمایا. تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. یہ بولا مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن میں آپ کے نبی کی اولاد کی قدر اور عزت کرتا ہوں. تو اس نے پناہ جو کچھ تھا خدمت کے اس ترکیب بنائی. رات کو وہ جو مسلمان تاجر تھا, مالدار تھا,
وہ سویا تو اس نے خواب میں جنت میں پہنچا، تو جنت میں دیکھا تو وہ ایک محل تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو عرض کی کہ حضور یہ محل کس کا تھا؟ تو فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے۔ تو جیسے محل میں جانے نہیں، اس نے کہا کہ آقا میں مسلمان ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ تو مسلمان ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اور وہ جھٹکا لگا، بولا میری شہزادی آئی اور تو اس سے میری اولاد ہونے کی دلیل مانگتا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اب وہ جھٹکا کھا کر اٹھا نا، معلومات کی، معلومات کر کے یہ پہنچا کہ وہ سید زادی کا، تو پتہ چلا مجوسی کے یہاں ہے، اور وہ وہاں پہنچا مجوسی کی، اس نے منت سماجت کرنی شروع کی اس شخص کی، اور کہا کہ اتنے اتنے لے لو اور یہ شہزادی مجھے عطا کر دو، میں خدمت کروں۔ تو کہا کہ میں تجھے یہ دے کر وہ محل کا کیا کروں جو خواب میں تجھے نہیں دیا گیا؟ کہا یوں، تو کہا کہ وہ محل جسے تجھے روکا گیا نا، وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ وہ محل میرے کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے عطا فرما دیا، اور میں کلمہ پڑھ کر میرے بیوی بچوں کے ساتھ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس طرح پورا خلاصہ تھا۔ تو دلیلیں کس چیز کی؟ مطلب ایک ماں کے مطلب ماں کہتی ہے کہ تیرا باپ ہے، اب ہم مان لیتے ہیں، اب ہزاروں مسلمان کہتے، لاکھوں مسلمان کہتے یہ آقا کا منہ مبارک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی کیا دلیل؟ اب مطلب کہ اور پھر تعظیم کرنے میں جاتا کیا ہے؟ ملے گا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم کریں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے قلبوں کا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ یہ بہت عجیب و غریب عجیب قسم کی ایک سوچ ہے، اور بالکل عشق، محبت، پیار، الفت، عقیدت، اس نے اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ عشق رسول میں، منہ مبارک کی محبت میں، آقا کی یادوں میں، مدینے کی یادوں میں رونے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ کائنات یہ لذت دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی، بس ایک مرتبہ حسن اعتقاد کی منزل مل جائے اور عشق و محبت کی منزل مل جائے، ہر طرف مزہ ہے، لطف ہی لطف ہے، نیاز میں کتنا لطف ہے، مزارات پہ کتنا لطف ہے، منہ مبارک کی زیارت پہ کتنا لطف ہے، آقا کی محبت میں جھنڈا ہاتھ میں لو تو کتنا مطلب اس جھنڈے کو دیکھنے سے یقین مانے آپ کو دیکھو آپ کی آنکھوں کو چمک ملے گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ یہ جھنڈا عام طور پر کیا لیکن یہ ہم کہتے ہیں یہ آقا کے میلاد کا جھنڈا ہے، یہ نبی کا جھنڈا ہے، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں لطف مل رہا ہوتا ہے، اس کو ہلاتے ہیں ہمیں لطف مل رہا ہوتا ہے۔ محبت ہے نا، محبت میں ہم مطلب آقا کی محبت میں سب گمت کی نسبت سے جھنڈا، جس کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے اپنے ملک کا جھنڈا اٹھاتا کہتا فخر محسوس کرتا ہے، ہمیں اور نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی محبت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، ہمیں فخر نہیں آئے گا یار، مزہ نہیں آئے گا۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لبیک۔ منہ مبارک شریف کی زیارت بھی اگر کروانی ہو ناظرین کو، میں تو باپا ہے نہیں، میں کیسے کروں؟ So what rights and etiquettes can do you have to keep in یہ mind? تو پھر آپ کا اور مجلس کا معاملہ ہے، مجلس میں تیار کیا ہوا ہے اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو یہ منزل پر بھی میں باپا کے بغیر چلنے کا اچھا۔ تصور نہیں ہے میرا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا، کالز کی طرف بڑھتے ہیں، واللہ علم، آپ کی مرضی ہے۔ ناظرین کو ہم نے کہا ہوا تھا آپ جیسے فرمایا گیا، نہیں، آپ نے کہہ دیا تھا، آپ نے مشورہ نہیں کیا تھا، فرما دیا تھا آپ نے، تو آپ نے مجھ سے بھی پوچھا تو میں نے عرض کر دی کہ میں اس منزل کی طرف رہنما کے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عطاری ہے،
میں عرب شریف ربا کی بات کر رہا ہوں. انہوں کلام سنا نبی کا رسول آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاروق مرتضیٰ ہے. میں چاہتا ہوں سرکار کی شان میں کوئی ایسی نعت ہو جس میں مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو. الحمدللہ شروع میں بھی کلام سنا تھا, انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر کوئی ایسا کلام سنیں. الحمدللہ بزرگوں نے ایسے کئی کلام لکھے ہیں جن میں گیسو مبارک کے تذکرے ہیں, پورے کلام اس پر لکھے گئے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابرار احمد اتاری ہے اور ایک قصیدہ شریف سنا دیں برائے مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرو کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک غلام کی حاضری ہو تو کیسی ہونی چاہیے, کس طرح ان سے مانگنا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ سوال تو بہت ہی پیارا اور مدینہ ہے, مگر ہمارا آج کا موضوع یہ حاضری دربار رسالت نہیں ہے. ہمارا موضوع منہ مبارک ہے اور میرا خیال ہے یہ سوال رکھ لیا جائے, امیر سنت سے پوچھیں گے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا انداز کیسا ہونا چاہیے. البتہ مدینے کی حاضری کے متعلق وی سی ڈی موجود ہے, وہ وی سی ڈی بھی دیکھی جا سکتی ہے. رفیق الحرمین میں بھی, رفیق المعتمرین میں بھی امیر سنت نے لکھ کے دیا, کیونکہ یہ بڑی مختصر نہیں ہے حاضری بارگاہ رسالت, کیونکہ یہ حاضری کی تیاری مکے سے بھی نہیں ہوتی, یہ حاضری کی تیاری اس شہر سے ہوتی ہے جہاں سے اس نے چلنا ہے. تو یہ اس کے لیے بڑا سفر ہے, اور یہ 1 یا 2 منٹ میں یہ سفر کوئی کرامت والا ہاتھ تو طے کروا سکتا ہے. نارملی طور پر یہ سفر طے یوں اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا, کہ یہ بڑا ذوق کا اور شوق کا سفر ہے, اس کا زیادہ راہ ہی کچھ اور ہے. انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ حاضری مدینہ کا انداز نصیب ہوگا. البتہ منہ مبارک کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے, تو اس میں تو عاشقان رسول سے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی امیر اہل سنت نے بڑے پیارا ایک مدنی پھول وہ زلف مبارک کے حوالے سے دیا کہ ایک کاش زلفیں ہوں. جتنے بھی عاشقان رسول ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, آج ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زلفوں کے حوالے سے ایک منہ مبارک کے حوالے سے سلسلہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سرکار کے منہ مبارک سے جب محبت ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلفوں سے بھی محبت ہونی چاہیے, کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک پر زلفیں سجائیں. اس زلف کیسے ہے, کیا ہے, ہمارے پاس مدنی چینل کے سسٹم میں اس کا ایک پورا ایک خاکہ, مدنی خاکہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا. اگر وہ مدنی خاکہ تیار ہو, میں نے نکلوایا تھا مدنی مذاکرے میں, مجھے موقع نہیں ملا چلانے کا, لیکن اگر ابھی وہ تیار ہو سسٹم میں تو چلا دیا جائے, تاکہ زلفوں کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی وہ پتہ چل جائے کہ زلفیں کس کو کہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو ابھی بھی زلفوں کا, یا ہند میں بھی زلفوں کا ماشاءاللہ ایک اچھا رجحان ہے, لیکن یو کے, یورپ وغیرہ میں اور اس طرح کے دیگر انگلش کنٹریز کے اندر زلفوں کا اتنا رجحان نہیں ہے, اسلام میں اتنی زلفیں نہیں رکھتے. تو عاشق جہاں بھی ہے وہ عاشق ہے, دنیا کے جس ملک میں بھی رہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کو اپنے سر پر سجانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے, کہ آقا کی بہت پیاری ادا ہے, اس کو عاشق ادا نہیں کرے گا تو کون ادا کرے گا. سبحان اللہ. تو تیار ہے, تیار ہیں, دکھائیں ذرا مدنی چینل کے ناظرین. انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کال سنا دیجئے تب تک.
محمد عمران قادری اتاری بریڈفورڈ سے. میری عرض یہ ہے کہ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. یہ نعت کی فرمائش بھی ہے. اور پیارے بھائی اگر دوسرے شعر کا مطلب بھی بتا دے، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو لفظ ہوتی ہے یہ مطلب ہوتی کا کیا مطلب ہے؟ جزاکم اللہ خیرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا. ہوتی صاحب شاید کچھ اور ہوتی مطلب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مدینہ. اور رہے اور راہ میں فرق کر رہے ہیں شاید، اور راہ اور راہ ایک ہی ہے نا، رہے مدینہ. ہاں تو مدینے کے راستے جی ہوتے اور وہاں میرا غبار میرا کہیں مدفن ہوتا اور وہیں سے اڑ کے مزار ہوتی. مطلب میں یہ مدینہ شریف میں یوں سمجھے کہ مرنے کی تمنا. واہ، مرنے کی تمنا ہے مدینہ سبحان شریف میں. وہ ہے نا مٹی نہ ہو برباد پسے سے مر گیا. مٹی نہ ہو پسے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا تسلی کو یا رسول اللہ، سینے پہ تسلی کو میرا ہاتھ دھرا ہو، دیکھا دیکھا انہیں محاشر تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے سے بدھا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدھا. یہ وہ کلام ہے کوئی نہ ہو، اندھا ہو، تنہائی ہو، اور پھر اس طرح کے کلام چلتے ہوں.
وہ پھر وہ ساتھ پھر وہ بھی کلام آ جائے نا، یاد ہو دل نہیں وہ میں ہو یاد، خلوت، گوشہ تنہائی دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. اسی طرح کی ہلکی سی طرز ہو نا، اسی سلو طرز کے اندر. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئی ہو، کمال. دل میں ہو یاد آستانے تیرے سر ہو اجلائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی ہو، اور جہاں تو بھی تماشائی ہو. بہت پیارا خوبصورت کلام ہے اس کا. یہ جو شعر ہے نا بہت پیارا شعر ہے. نہیں کہ ہر شعر پیارا ہے، کون سا شعر ہوگا جو پیارا نہیں ہوگا. وہ کیفیت کی بات. بعض کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شعر بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بعض کیفیت ایسی وہ شعر اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ابھی جو شعر یاد آ رہا تھا نا وہ یہ تھا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. کتنا مطلب کہ یار اعتماد ہے نا، اعتماد کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان. کتنی اعتماد کی بات ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ عشق، یہ محبت، یہ پیار، یہ الفت، یہ وارفتگی، یہ لگاؤ، یہ وہ کیفیت ہیں جو ایک عاشق کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کی محبت پیدا کرواتی ہے. مجھے اپنا واقعہ یاد ہے، وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا نا تو زلفے میں نہیں رکھتا تھا، ماحول میں آ چکا تھا. ایک بال تھے، ایک عرصہ گزر گیا، ماحول دعوت اسلامی کا ماحول تو تھا نہیں، لیکن سچی بات یہ کہ وہ جو جس طرح کے ہیئر اسٹائل ہوتے تھے مجھے میرے اس ہیئر اسٹائل سے بالوں سے محبت تھی. تیل کا اتنا استعمال نہیں تھا اور یہ زلف میں نہیں مطلب وہ نہیں رکھ رہا تھا. اولڈ سٹی ایریا باب المدینہ کراچی کی بخاری مسجد، جہاں سے میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا. مجھے اس بخاری مسجد کی وہ وضو خانے کی جگہ بھی یاد ہے. میں وضو کر رہا تھا، ظہر کا یا عصر کا کی نماز کا وضو کر رہا تھا.
जुल्फे नहीं थी मेरे सर पर। मेरे साथ दावत इस्लामी का कोई मुबल्लिग या कोई दावत इस्लामी का बहुत प्यारा इस्लामी भाई, वो कौन है वो मैं नहीं जानता, मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है। वो वुजू कर रहे थे, इत्तेफाक की बात है कि उनको सर का मसा करना था, और उस सर के मसा करते वक्त मेरी नजर उन पर पड़ी थी। तो जैसे कि वो हाथ वगैरह धोकर इन्होंने चुल्लू में पानी लिया होगा, तो अचानक जैसे मेरी ये नजर पड़ी इन पर, तो जो अंदाज था ना, इनके बाल बड़े मतलब सीधे थे, काली इनकी जुल्फे थी, तो इन्होंने यूं लिया, बाल को यूं पीछे लिया और यूं आगे लेकर आए, तो इनके बाल आगे गिर गए, और इन्होंने यूं पीछे किया ना, बस इनका ये आगे गिराना, ये इत्तेफाक है, जो भी था इनके बाल जुल्फे इनके आगे आई, या जो भी अंदाज से आगे आई और ये पीछे गई। बस ये आगे आना और पीछे आना, बस वो था कि जुल्फों से मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह। यार अपने को जुल्फे रखनी है यार, इतना खूबसूरत वो, मतलब वो यूं समझे कि वो मजा आ गया, वो कैफियत को मैं आज भी अपने मत कह सकते हैं, मैं महसूस करता हूँ उसको। उसी वक्त में मुझे याद पड़ता है कि मैंने हाजिरी दी नाई के यहाँ गया। अब मैं जिसे बाल बना रहा था वहाँ ये सारा निजाम था ही नहीं, तो ये दावत इस्लामी वालों से पूछा गया यार जुल्फे कहाँ से बनाते हैं। मैं नया ना, इतना पुराना नहीं था, मुझे पता फला जगह पर, मैं वहाँ गया। आपको मैं यकीन दिलाऊं, मैं बैठा हूँ, मेरे बिल्कुल अजीब कैफियत थी ना, लड़ाई हो रही थी, जंग चल रही थी अंदर में कि जज्बाती नहीं हो। अब मैं कहकर बैठ तो गया कि मेरी जुल्फे बना दो, और वो पानी डाल रहा है, बाल सीधे कर रहा है, मैं अंदर में लड़ रहा हूँ। मैं यार उड़ जाऊं रोको। बिल्कुल मैं इसी कश्मकश में हूँ कि उसने किंची ली और पीछे से ठा करके उसने चलाई। मैं बाकायदा जैसे कि नहीं वो अंदर से रोने की आवाज आ रही हो, बिल्कुल जैसे या तो मैं रो रहा था, मेरी नफ्स रो रही थी, जो भी था, बाकायदा एक रोने की कैफियत में फील करा था कि कोई अंदर में रो रही है, कि जैसे कुछ उसके हाथ से चला गया या कुछ मिल गया है। तो बस उसके बाद वो एक हमारा सिलसिला अच्छा लगा, वो जुल्फे से पसंद आ गए जुल्फे। पजामा हम नहीं पहनते थे, लेकिन मैं बापा को जब से पजामे में देखा, और पजामा अच्छा लगता है, अब यार पजामा पहनना चाहिए यार, अच्छा है पजामा यार, मजा आता है ना। तो यूं मतलब कि तो आप भी जो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन है या हाज़रीन है, अगर जुल्फे नहीं है ना, एक बार जुल्फे रख कर देखो यार। और बीच की मांग, ये सुन्नत है ना, बीच की मांग निकाली जाए, वो इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे गुलदस्ता। अमीर गुलदस्ता तैयार है। हाँ, अमीर सुन्नत ने भी ये 163 मदनी फूलों में ये सारा मतलब कि वो बयान फरमाया है। तो आइए पहले मैं आपको, अब मैंने एक जुल्फों का एक वाकया सुनाया, अब आप जरा देखिए, हो सकता है कि मेरे मदनी चले के नाज़रीन हाज़रीन के दिलों में एक जुल्फों से ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि आप आज ही अपने फैशनेबल बाल से जान छुड़ाएं, और आज से नियत कर लीजिए कि मैं जुल्फे रखूंगा और जुल्फों में भी तेल लगाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तेल का इस्तेमाल ठीक ठाक इस्तेमाल था, और सरबंद का भी इस्तेमाल आप फरमाया करते थे। आइए पहले वो मदनी गुलदस्ता देखते हैं, वो अमृत खाका देखते हैं। पर चला कीजिए, सुन्नतों की बहार अता, या हबीबे खुदा कीजिए, सुन्नतों की बहार अता, या हबीबे खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए, पर चला कीजिए, भाइयों कर सुकून चाहिए, सुन्नतों पर चला कीजिए।
جی سر، کون سے ہیئر اسٹائل بنوائیں گے آپ؟ سنت کے مطابق. جی میں سمجھ گیا، آپ زلفیں بنوائیں گے. زلفوں کو سنت کے مطابق بنوانا ہے. یہ پٹے بنوائیں گے. پٹے نہیں، کانوں کی لو تک زلفیں بنوانی ہیں. کانوں کی لو تک؟ میں سمجھا نہیں. اس کو کان کی لو کہتے ہیں. میں نے بھی لڑکے کو دیکھا، اس نے آدھے کان تک بال کٹوائے ہوئے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سنت کے مطابق تھے یا پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں، جبکہ تھے وہ بھی اسلامی بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی کان مبارک کی لو تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. شانوں تک؟ شانوں سے مراد کانوں تک. ہمیں چاہیے کہ موقع بہ موقع تینوں سنتیں ادا کریں، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی کانوں تک زلفیں رکھیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیں. اگر یہ زلفیں کندھوں سے نیچے آ جائیں تو؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کانوں سے نیچے نہ ہونے پائیں. پانی میں اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے. لہٰذا جن دنوں زلفیں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کنوں سے نیچے تو نہیں جا رہے. آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ سنت کے مطابق زلفیں کس طرح ہوتی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو جلدی جلدی مدنی چینل کے میرے عاشقان رسول آپ نے SMS بھیجیں کہ آج سے آپ کے سر پر بھی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زلفیں ہوں گی. ہم نے آپ کو عملی خاکہ دکھا دیا. پھر اس میں تیل کا بھی استعمال کرو. جب تیل کا استعمال کریں تو ساتھ ہی سر بند کا بھی استعمال کریں. یہ ایک رومال ہی ہے، اس میں کلر کی قید نہیں ہوتی، لیکن ہم سب امامہ پہنتے ہیں تو سب سربند بھی ہو تو وہ صحیح لگتا ہے. تو یہ جیسے رومال سر پر باندھتے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نمازوں میں سر پہ رومال باندھ دیتے ہیں، رکھے ہوئے کٹھان باندھ لیتے ہیں. تو سربند کا استعمال ہو جائے. تیل جب تیل لگائے تب سربند باندھنے کا ہوتا ہے، تاکہ یہ تیل کی جو چکناہٹ ہے نا وہ اپنے کپڑے میں، یہ کپڑا اس کو جذب کر لیتا ہے. اس پر ٹوپی پہ ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھ لینا چاہیے. اب تو 12ویں کا مہینہ آ گیا ہے، زلفوں والے بھی ہم بن جائیں، سربند والے بھی بن جائیں، امامے والے بھی ہو جائیں، اور ایک مٹھی پوری داڑھی شریف والے بھی ہو جائیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں SMS بھیجیے. اللہ تعالی ہمیں منہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اس کا فیضان عطا فرمائے، اس کی تعظیم عطا فرمائے. آمین. اس کی مطلب کہ زیارت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں، اور سر پر زلف مبارک رکھنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. نعرہ بھی تو لگاتے نا سر پر زلف لگا دیں. میں لگاؤں، سب کچھ نہیں کروں. سر پر زلفیں سجی رہیں گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. کل کا موضوع اگر بتا دیں. کل کا موضوع ہم لیتے ہیں، کیا موضوع لیں یار؟ سرکار کے کمالات کو لیں گے، سرکار کے جمال کو لیں. جمال کچھ اور ہے، کمال کچھ اور ہے. کل انشاءاللہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن مبارک، حسن ہے، حقوق ہیں، حقوق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے چہرے مبارک کو لے لیں. سبحان اللہ، چہرہ مبارک، سبحان اللہ. آقا کے چہرے مبارک کو لیتے ہیں.
इंशाल्लाह कल खूब नाते भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। कल चेहरे मुबारक को ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इंशाल्लाह कल मदनी मुज़ाकरे के बाद मदनी खबरें, मदनी खबरों के बाद सिलसिला ईमान की जान, और उसमें भी आक़ा मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के मुतालिक इंशाअल्लाह हम आपको कुछ मदनी फूल बयान करेंगे। इस सिलसिले के मुतालिक आपकी जो भी राय, तासुरात, तजावीज़ हो, हमारा ईमेल एड्रेस है feedback मदनी चैनल .tv। तो इस पर आप अपने तासुरात या अपने मदनी मशवरे हमें भेज सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िरी की नीयत है। कल जोहर में 2 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक भी बयान है। मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, इनका बयान है ज़ोहर की नमाज के बाद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जश्न विलादत कैसे मनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको भी सुनने की मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत कर ले, हाज़रीन भी नियत कर ले, इंशाअल्लाह मरहबा करें इंशाअल्लाह। कैसे मनाए मरहबा के बगैर जश्न विलादत कैसे मनाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारे नात खान भी होंगे, वो मरहबा करते रहेंगे। फिर 5:15 बजे इंशाअल्लाह इबरतना खबरें भी सिलसिला है। हाफिज़ साहब इंग्लिश में अगर आप कुछ दावत दे दे व्यूअर्स इन UK, Inshallah, all English viewers all over the world. Yes. Inshallah, Azza wa Jal, don't miss Nigran Shura's silsila, how to celebrate Jashn Wiladat. Yes. Inshallah, Azza wa Jal, after Zohar Salah tomorrow, and then Pakistan UK, UK, if you take 5 hours back, so yes, 9 a.m. 9 a.m. So inshallah, Azza wa Jal, for the viewers awake early, inshallah, Azza wa Jal, in Sunday. No doubt, alhamdulillah, Azza wa Jal, is going to be a very beautiful silsila, alhamdulillah. जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दुआ इंशाअल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह।